اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، شیطان اور نفس امارہ انسان کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ان کی دشمنی بھی نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کتنی تیزی کے ساتھ ایک عام بندے پر حملہ آور ہے۔ تو دوستوں، شیطان لعین اور نفس امارہ کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے 12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنی آوازوں کو مزید بلند کرتے ہوئے ان در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے کہ کل بروز قیامت یہ در و دیوار بھی بولیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ در و دیوار بھی ہمارے حق میں گواہی دیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بلند آواز سے پیش کیا تھا۔ بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل ہے، اسی کا احسان اور اسی کی توفیق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید سے نور حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو علم اور جو نور کا مرکز ہے، رب کریم اس نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو پر نور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فہم، قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جو کچھ ہم سمجھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی جو تاثیر ہے، رب کریم اس تاثیر کو ہمارے دلوں پر نقش فرمائے، اور اس نور قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو، ہماری آخرت کو، ہماری قبر کو، ہماری حشر کی زندگی کو، اور قدم قدم پر ہمیں پر نور فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستوں، پچھلے جمعے کے اندر اس نور قرآن نشست کے جس حصے تک کی تفسیر بیان کی گئی، اس سے اب اگلے حصے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ البقرہ۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائیں۔ کیا معنی ہے؟ گائیں۔ تو اب چونکہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی البقرہ ہے یعنی گائیں، تو اسی مناسبت سے آج اس پورے گائیں والے واقعے کو بیان کیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ دراصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، عین زبر ع، میم یا لام، عامیل۔ وہ بڑا ہی مالدار شخص تھا، بڑا ہی اس کے پاس پیسہ تھا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ اس سے بڑا حسد کیا کرتا، اور اس کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس کے مال پر میرا قبضہ ہو جائے۔ چنانچہ بظاہر کوئی صورت تو اسے نظر نہ آئی، آخر اس نے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے اس چچا زاد بھائی کا قتل کر دیا۔ قتل کرتے ہی اس نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا اور اس کا وارث بن گیا۔ قتل خود نے کیا ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں نا ہم اپنی اردو زبان میں کہ چور چوری کرنے کے بعد خود ہی اعلان کرتا ہے کہ چوری کس نے کی، تو اسی قاتل نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو جس نے قتل کیا ہے میں اس سے خون بہا لوں گا، جو اس کے قتل کی قیمت بنتی ہے وہ میں لوں گا۔ چنانچہ پوری قوم نے اس کے قاتل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جگہ جگہ جا پر لوگوں سے تفتیش کی، دریافت کی، مگر قاتل کا معلوم نہ ہو سکا۔
تو قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئی اور عرض گزار ہوئی کہ اس طرح سے ایک قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں قاتل کا پتہ کرنا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے تو تم ایک گائے کو ذبح کرو، ایک بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے کسی بھی حصے کو اس مقتول کے اوپر جا کر رکھ دو، صرف ٹچ کر دو۔ اس ٹچ کرنے سے یہ ہوگا کہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب آپ نے اپنی قوم کو یہ حل بتایا تو قوم اس کو مذاق خیال کرنے لگی۔ قوم کہتی ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قاتل کون ہے، آپ بدلے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم گائے جا کر ذبح کرو۔ تو چنانچہ اسی بات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ جب قوم آپ کے پاس اس قاتل کا پتہ کرنے کے لیے پہنچی تو جواباً آپ نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ رب حکم دے رہا ہے تو اللہ کے حکم دینے کے باوجود بھی انہوں نے جواب میں یہ کہا، قالوا، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ رب حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو۔ تو قوم کہتی ہے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ سے مذاق والی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کو مذاق کرنا یہ ان کے شان کے خلاف ہے۔ وہ مذاق مستی کرنے نہیں آئے، وہ تمہیں رب کا حکم دینے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں والے کام کروں۔ تو دوستو یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، بات کیا ہے کہ قوم جن کو نہیں ماننا ہوتا، جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصدیق نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اپنے نبیوں کو اپنی عقل کے ذریعے پرکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی عقل کے ذریعے اپنے نبیوں کو پہچانتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کہا نا، وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ عقل سے ماورا بات ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی شان کو نہیں پہچانا، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی شان عقل سے ماورا جب ہو جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی کی شان عقل میں آ جائے تو یہ اللہ کا کرم ہو گیا بندے پر کہ اسے اپنے نبی کی شان سمجھ آ گئی۔ لیکن اصل نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا معجزہ ایسا ہو۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟
معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی سمجھ سے عاجز آ جائے. معجزہ یعنی عاجز آ جائے بندہ. تو جب نبی اپنا معجزہ دکھائے بندوں کی عقلوں سے اوپر ہو, اسی کو تو ہی معجزہ کہتے ہیں. تو جو لوگ اپنی عقل کے ذریعے اپنے نبی کو پہچانتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ انبیاء کی توہین کر دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے عقل کے ذریعے بات کی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ نے جواب میں کہا میں مذاق مستی نہیں کر رہا, اللہ کی پناہ ہے, یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے, میں تمہیں رب کا حکم دے رہا ہوں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ارشاد فرما دیا, تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تبارک و تعالی نے گائیں کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. قولوا, قوم والوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, آپ اپنے رب سے یہ دعا کر کر ہمیں بتائیے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. قال, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول, بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, کہ بے شک وہ گائیں ایسی ہو کہ جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو, لا فاردن بوڑھی نہ ہو, ولا بکرن اور بہت کمزور بھی نہ ہو, کم عمر بھی نہ ہو, یعنی متوسط درمیان عمر کی ہو. عوانم بین ذالک, بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو, نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر ہو, بلکہ درمیانی حصے سے ہو. فافعلوا ما تؤمرون, تو بس تم وہی کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب انہوں نے, قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی گائیں ذبح کر لیں, تو مفسرین کہتے وہ کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتی رب کا حکم پورا ہو جاتا, مگر چونکہ اب انہوں نے اپنے نبی سے سوالات شروع کر دیے, تو نبی سے جب سوال ہوگا تو جواب تو دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گائیں کیسی ہو, تو آپ نے بتا دیا کہ رب کہتا ہے کہ گائیں ایسی ہونی چاہیے. اتنی بات کو سننے کے بعد بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اب وہ اس اتنی عمر کی گائیں ڈھونڈ لیتے کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو, درمیانی عمر کی ہو, تو بات رب کا حکم پورا ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل سوالات کرنے کے عادی تھے, تو پھر وہ کہنے لگے, قالوا, انہوں نے کہا, ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے یہ دعا کر کے ہمیں بتائیے کہ اس گائیں کا پھر رنگ بھی کیسا ہونا چاہیے, اس کا کلر کیسا ہو. قال انہ یقول, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء, کہ بے شک اس گائیں کا کلر رنگ پیلا یلو ہونا چاہیے, وہ پیلے رنگ کی گائیں ہونی چاہیے. پھر صرف پیلے رنگ کی گائیں نہ ہو, فاقع لونہا, اس کا یہ رنگ مزید گہرا بھی ہونا چاہیے. صرف یہی نہ ہو, تسر الناظرین, یہ گائیں کا رنگ ایسا ہو کہ دیکھنے والا جب دیکھے تو وہ خوش ہو جائے, وہ کہے کیا کلر ہے, کیا رنگ ہے اس کا, وہ دیکھنے والا سرور محسوس کرے, خوشی محسوس کرے. اتنی بات کے بعد بھی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گائیں کو تلاش کرتے, درمیانی عمر کی گائیں مل جاتی, پیلے کلر کی گائیں مل جاتی, ذبح کر دیتے, رب کا حکم پورا ہو جاتا. لیکن نہیں, انہوں نے پھر بیجا قسم کے سوالات شروع کر دیے. قالوا, وہ کہنے لگے, ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, آپ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو, کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا. اتنے سوالات کے بعد
اب ہماری حالت یہ ہے کہ گائے کے معاملے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی ہونی چاہیے گائے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، قوم نے یہ کہا کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ مبانا، انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا لمہتدون، تو ضرور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں قال انہ یقول، چونکہ انہیں ابھی بھی گائیں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مشتبہ تھی گائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک رب کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ بے شک وہ گائیں ایسی ہو کہ جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہ لی گئی ہو، یعنی وہ گائیں ایسی ہو کہ اس نے کبھی زمین میں ہل نہ چلایا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ولا تسقی الحرث، اور وہ گائیں ایسی ہو کہ جس نے کبھی زمین کو یعنی کھیتی کو کبھی پانی دینے کی خدمت میں بھی اسے استعمال میں لایا نہ گیا ہو، ایسی ہونی چاہیے گائیں۔ اتنے انہوں نے سوالات کیے، پھر فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہو، ذرہ برابر بھی اس میں عیب نہ ہو، جیسی جیسی شرائط بیان کی گئی ہیں تمہارے سوالات کرنے پر، ویسی ویسی چیزیں اس گائیں کے اندر موجود ہونا ضروری ہیں۔ قالو، اب جب اتنا کلیئرلی بتا دیا گیا، اتنا ایکسپلین کر دیا گیا، تو اب وہ کہتے ہیں الآن جئت بالحق، ہاں اب ہمیں بات مکمل سمجھ آئی ہے، اب جو آپ نے بات کی ہے یہ حق بات کی ہے، اب ہمیں مکمل طور پر پتہ چل گیا کہ وہ گائیں ہونی کیسی چاہیے۔ فذبحوها، اب کیا ہوا، وہ گائیں کی تلاش میں نکلے، انہوں نے بہت تلاش کی لیکن وہ گائیں کہیں ایسی ملی ہی نہیں۔ کوئی گائیں ملتی پیلے رنگ کی تو وہ عمر میں بڑی ہوتی، جو درمیانی عمر کی ہوتی تو وہ پیلی نہ ہوتی، جو درمیانی عمر کی بھی ہوتی پیلے رنگ کی بھی ہوتی، تو معلوم کرنے پر پتہ چلتا کہ اس سے کہیں نہ کہیں کھیت میں خدمت لی گئی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیکوکار تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار تھا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کے پاس اپنی جاگیر میں ایک گائیں کا بھی چھوٹا بچہ موجود تھا۔ اس نے اپنے انتقال کے وقت اس گائیں کے چھوٹے بچے کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا اور کھیتوں کی طرف نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اے مالک جب میرا اپنی اولاد جو ابھی چھوٹی ہے یہ بڑی ہو جائے گی تو اس وقت تک میں اس گائیں کے چھوٹے بچے کو تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب میری اولاد کو اس گائیں کے بچے کی ضرورت ہو تو اسے دوبارہ اس کی طرف بھیج دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گائیں کے بچے کو کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ نومولود بچہ بڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اے میرے نور نظر، تمہارے والد بڑے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے تمہارے لیے ایک گائیں کا بچہ اپنے اس زمانے میں اس طرف بھیجا تھا، تو تم ذرا جا کر دیکھو، رب کے حوالے کیا تھا، مجھے امید ہے وہ رب کی امانت میں اب بھی موجود ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے پاس آ جائے گا، تم ذرا تلاش تو کرو۔ وہ لخت جگر اپنی والدہ کے حکم کو سننے کے بعد چلا گیا تو دیکھا کہ ایک گائے ہیں، والدہ نے علامتیں بتا دی تھیں، پہچان لیا ان علامتوں کو اور اس گائے کو لے کر اپنے گھر پر آ گئے۔ جب والدہ کے کہنے پر گائے کو دوبارہ لے کر آئے تو والدہ نے کہا بیٹا اب اسے جا کر بازار میں فروخت کر دو،
تو اس وقت کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس گائے کی تھی وہ تھی 3 دینار. کتنی تھی؟ 3 دینار. جب وہ فرما بردار بیٹا اپنی والدہ کے کہنے پر اس گائے کو بازار میں لے گیا تو جیسے ہی بازار میں لے گیا تو اس کا خریدار ایک فرشتہ آ گیا. اچھا، نکلتے وقت والدہ نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا تم بازار تو لے جا رہے ہو، لیکن جب بالکل سودا ہونے لگے نا، بالکل سودا ہونے لگے تو میری اجازت کے بغیر سودا بیچنا نہیں جب تک کہ میں اجازت نہ دے دوں. یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے. خریدار فرشتے آ گئے. فرشتے نے کہا کہ مارکیٹ ویلیو 3 دینار ہے، میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، تم مجھے یہ فروخت کر دو. تو فرما بردار بیٹے نے کہا کہ نہیں، جب تک میں والدہ سے اجازت نہیں لوں گا اگرچہ دگنا پروفٹ مل رہا ہے اس سے پہلے میں دوں گا نہیں تمہیں. یہ بات کہہ کر اس نے کہا اچھا اپنی والدہ سے پوچھ لو. والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ ہاں اس کے ہاتھ فروخت کر دو، مگر اب بھی بات یاد رکھنا بالکل جب سودا ہونے لگے تو میرے سے اجازت ضرور لے لینا. چنانچہ بیٹا فرما بردار اولاد وہ بیٹا دوبارہ مارکیٹ میں لے گئے تو اب دوسرے فرشتے آئے اور انہوں نے دوسری بولی لگائی. کہا میں یہ آپ سے گائیں 12 دینار میں لیتا ہوں. کتنے دینار میں؟ 12. پہلے 6 لگائی تھی بولی، اب 12 لگائی. تو بیٹا کہتا ہوں کہ 12 دینار میں مجھے دے دو اس شرط کے ساتھ کہ تم والدہ سے پوچھے بغیر مجھے دے دو. تو بیٹے نے کہا نہیں، جتنا بھی نفع ہو لیکن والدہ سے پوچھے بغیر میں نہیں دے سکتا آپ کو. یہ بات کہہ کر دوبارہ والدہ کے پاس آئے اور کہا اب اس طرح سودا بن رہا ہے. والدہ سمجھ گئی، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام خریدار نہیں، یہ کوئی رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے. آپ نے کہا کہ بیٹا اب جا کر اس خریدار سے پوچھنا کہ ہمیں یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے. فرما بردار بیٹا گیا بازار میں، فرشتہ آیا اور اس سے کہنے لگا. تو بیٹے نے کہا فرشتے سے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ گائے آپ کو فروخت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ کو ابھی نہیں بیچنی. آپ کے پاس جب تک وہ خریدار نہ آئیں کہ جن سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس پوری گائے کی جو کھال ہے اس کھال کے اندر سونا بھر دیا جائے، اتنی مقدار جب وہ آپ کو دیں گے تو آپ نے اسی وقت یہ سودا ان کے حوالے کرنا ہے. رب ہے. وہ دوسری طرف بنی اسرائیل وہ گائیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر تک پہنچ ہی گئے. اب وہ انہوں نے دیکھا کہ ساری علامتیں ہیں، سب کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کر تلاش کرنے کے بعد بھی وہ گائیں نہیں مل رہی. آخر ایک ہی گائے نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمیں گائیں دے دیجئے. تو انہوں نے اسی فرشتے کے مطابق جو سکھایا گیا تھا کہا کہ آپ اس پوری کھال جو گائیں کی ہے اس کے اندر سونا بھر دیں، ہم آپ کو سودا دے دیں گے. چنانچہ انہیں ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کی فرما برداری کی برکتوں سے انہیں دنیا میں بھی نواز دیا. چنانچہ وہ گائیں لے کر بنی اسرائیل چلے گئے. اب کیا ہوا؟ اسی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہ جب وہ گائیں لے کر اپنے پاس چلے گئے فذبحوها، تو پھر انہوں نے اس گائیں کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ اس گائیں کو ذبح نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ اتنے سوالات کر لیے تھے، اتنی قیودات اپنے اوپر لگا دی تھیں کہ گائیں ایسی ہونی چاہیے ایسی نہ ہو، ایسی ہونی چاہیے ایسی نہ ہو. اتنی قیودات اپنے اوپر لگا لی تھیں اور پھر اتنی مہنگی ہو گئی تھی گائیں، تو قریب تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کرتے.
مگر مفسرین نے ایک بات کہی، قریب تو یہ تھا کہ ذبح نہ کرتے، مگر جو ذبح کی ہے وہ صرف انشاء اللہ کی برکت سے ہوئی ہے۔ کہ آخری سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا، آپ قرآن کو اسکرین پر دیکھیے، انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ جب ساری تفصیلات معلوم ہو گئیں تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، کتنا ہی مشکل ہو، انشاء اللہ کہنے کی برکت ایسی ہے کہ جو انشاء اللہ کہہ دیتا ہے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر بہت مشکل تھا، لیکن لفظ انشاء اللہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں اس لفظ کی بڑی کثرت کیا کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو انشاء اللہ ضرور کہیں۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، اس انشاء اللہ کو آج ہمارے معاشرے میں ٹالنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کو دعوت دیں کہ بھائی مسجد کے اندر پروگرام ہے، تو خود کے ذہن میں ہے کہ مجھے آنا نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو فوراً ابھی ٹالنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں ٹرخانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ تو دوستوں یہ رب کا نام ہے، یہ میرے اور آپ کے پروردگار کا نام ہے۔ آپ کے دل میں سچی نیت ہے جانے کی تو آپ ضرور کہیں انشاءاللہ جاؤں گا، آؤں گا۔ آپ کے دل میں نیت ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں گا ہی نہیں، پھر بھی آپ انشاءاللہ کہہ کر رب کے نام کا غلط استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اسے سیدھا کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مجبوری ہے، پوری کوشش کروں گا، اس کوشش پر میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں۔ لیکن پھر انسان کوشش پر انشاءاللہ کہے تو پھر پوری کوشش بھی تو کرے نا، کوئی کوشش نہ ہو اور پھر انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو دوستوں ایسی عادتوں سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اس رکوع کا اختتام ہوا، با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے یعنی منافقین اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا توریت پر عمل کرنے کا تو تم نے انکار کر دیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اس کے مضمون کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، یعنی منع ہونے کے باوجود مچھلی کا شکار کیا، تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو وہ نافرمان لوگ بندر بنا کر 3 دن میں ہلاک کر دیے گئے۔
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ درمیانی عمر کی، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے وہ ایک گہرے پیلے رنگ کی گائے ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے حسن سے خوش کر دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک واضح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو ناحق قتل کیا۔ اسی واقعے کہ جس کا ابھی بیان کیا جا رہا ہے اسی کا تذکرہ کیا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم اس معاملے کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ کون اس کا قاتل ہے۔ ایک دوسرے پر ڈال رہا ہے، دوسرا تیسرے پر ڈال رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا، پھر اس قوم نے گائے کو ڈھونڈ لیا۔
گائے کو ڈھونڈ لینے کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم گائے کے ایک حصے کو لو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول کے جسم سے ٹچ کر دو۔ مقتول کے جسم سے ٹچ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ فوراً مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک حصے کو جیسے ہی مقتول کے اوپر رکھا، مقتول اٹھ کر یہ کہنے لگا کہ میرا قاتل میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اب اس کا پول کھل گیا۔ وہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ قاتل کون ہے، قاتل کون ہے، اور یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو قاتل ہے میں اس سے خون بہا لوں گا۔ یہاں تو خود مردے نے کھڑے ہو کر بتا دیا، جس کا ذکر قرآن میں آیا، فَقُلْنَا، تو پھر ہم نے کہا، اضربوہ، تم اس کے حصے پر مارو، اضربوہ ببعدہا، اس مقتول کے جسم کے کسی حصے پر اس گائے کے گوشت کو مارو، رکھو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جو رب ایک بے جان جسم کے لگ جانے سے ایک مردے کو دوبارہ زندگی عطا فرمانے والا ہے، تو وہی رب کل بروز قیامت جب سب لوگ فنا ہو جائیں گے تو وہ رب اٹھانے پر دوبارہ قادر ہے۔ تو کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ اس پوری صورتحال کو دیکھ کر یہ پہچان لو کہ بعث بعد الموت کا انکار نہ کرو، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی تمہارا رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ دوستو یہاں پر ایک بہت ہی توجہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جب وہ اپنی شان اور اپنی قدرت ایک بے جان کے اندر رکھ دے تو اللہ اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ کسی مردے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس کے لگنے سے وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ جب ایک بے جان چیز کے اندر اتنی طاقت ہے تو دوستوں اللہ نے اپنے پیاروں کو اس سے کہیں بڑھ کر طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب ان کا نام لے لیا جائے تو مشکلات بھی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بغداد میں ایک عورت تھی، اس کے یہاں جب بھی کسی کی ولادت ہوتی اس کی اولاد فوراً انتقال کر جاتی۔ تو کسی نے اسے پتہ بتایا کہ بغداد میں ایک شیخ عبد القادر نام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اگر کہہ دیں تو پھر تمہارا بچے کا انتقال نہیں ہوگا۔ وہ مائی اپنے نومولود بچے کو اس وقت لائی کہ بالکل ولادت کا وقت قریب تھا، کیونکہ اس مائی کا یہ مسئلہ تھا کہ ولادت ہوتے ہی بچے کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ جب وہ مائی پہنچی، دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں اپنے طالب علموں کو درس حدیث دے رہے ہیں، اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہوتا ہے تو عام طور پر بھی تھوڑے سے غصے میں آ کر الفاظ دوسرے کہہ دیتے ہیں کہ کام نہیں کرتے، دفع ہو جاؤ، عام طور پر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، جاؤ تم مر جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی آپ کے طالب علم وہیں پر ان کی روح نکل گئی، طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس مائی نے دیکھا کہ یہاں سب کے سب مردہ پڑے ہیں، اس مائی کے یہاں بھی بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ نکلتے ہی دوبارہ وہ انتقال کر گیا۔ اب اس مائی نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے شاگردوں سے اب کیا خطاب کرتے ہیں، یہاں مردوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، طالب علم کو انتقال ہو چکا ہے، مائی نے اپنی چھوٹی اولاد بھی انہی کے درمیان میں جا کر رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبد القادر الجیلانی نے کہا کہ اٹھ جاؤ،
آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے سارے طالب علم دوبارہ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے لیکن اس مائی کے وہ نو مولود ابھی بھی زندہ نہیں ہوا, تو مائی پریشان ہو کر کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کے درمیان میری نو مولود بچہ بھی تو تھا, وہ کیوں زندہ نہیں ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے ہی مارا ہے تو میں ہی زندہ کروں گا, اب جس نے مارا ہے وہی زندہ کرے گا. یہ بات آپ نے کہہ تو دی, لیکن مائی تھی بڑی دکھی تھی, اس نے بڑی عرض کی. تو آپ نے کہا پریشان مت ہو, آپ نے اس نو مولود کے اوپر ہاتھ رکھا, رب نے اسے بھی زندگی عطا فرما دی. تو دوستوں, اب بظاہر شیطانی صفت لوگ اس واقعے پر ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ جب بے جان چیز کسی مقتول پر لگے تو وہ کھڑے ہو کر زندہ ہو جائے, تو اللہ کے پیارے پیارے محبوب غوث اعظم تو اس بے جان سے کہیں بڑھ کر ہیں. جب یہ کام قرآن کی روح سے ہو سکتا ہے تو غوث اعظم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اعتراض کرنے والوں نے تو اعتراض کرنا ہی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. بھائی جو کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. کرامت اولیاء کے ساتھ ہے, معجزات انبیاء کے ساتھ ہیں. تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے ہی تو یہ کہ جو عقل میں نہ آئے اسی کو تو ہی معجزہ یا کرامت کہتے ہیں. جو عقل میں آ جائے وہ تو ایک نارملی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ انہیں ایسی طاقت دی ہے کہ جو کام نارملی ہو جاتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے, اور جو کام عقل سے سمجھ نہیں آتا وہ ان کی شان بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو بڑا مقام دیا ہے. آگے ارشاد فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کچھ عقل حاصل کرو. تعقلون عقل, عین قاف لام, تم ان نشانیوں کو دیکھ کر کچھ عقل سیکھو اور ان نشانیوں کو دیکھ کر فوراً ہدایت تو قبول کر لو. لیکن دوستوں بات صرف اتنی سی ہے, ہدایت کا ملنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ادب اور ان کی محبت پر موقوف ہے. جس کو انبیاء اور اولیاء کا ادب اور ان کی محبت نصیب نہیں ہوتی انہیں ایمان بھی نہیں ملتا. کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اب قرآن ان لوگوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے. اتنے واضح نشانات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہا ایسا ہم نے کیا. ایک ان کے سامنے ایک مقتول نے کس طرح اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. جب ایمان نہیں لائے تو پھر رب نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے, ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, اب ہدایت کی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. کس طرح ہو گئے؟ فہی کالحجارہ, اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں. پتھر میں کتنی سختی ہوتی ہے, تو ان کے دل ہدایت کو قبول نہ کرنے کے معاملے میں اس پتھر سے سخت ہو گئے ہیں. صرف پتھر سے نہیں, او اشد قسوہ, بلکہ پتھر سے کہیں اور بڑھ کر ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. پتھر میں کہیں نہ کہیں تو نرمی موجود ہوگی, مگر ان کے دل پتھر سے کہیں بڑھ کر سخت ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, کیونکہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ لما يتفجر منه الانہار,
کہ ان پتھروں کے اوپر بعض اوقات نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں. پتھر ہیں، ایک ایک قطرہ ان کے اوپر ڈالا جائے تو بالآخر یہ پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، اور بعض کیا ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر تو وہ ہیں جو پھٹتے ہیں پھر فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے. بعض پتھر تو ایسے ہیں. اور پھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اللہ کا خوف ان پتھروں پر بھی اتنا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گر جاتے ہیں. لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور کے یہودی ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس زمانے کے یہودی ہوں، دونوں تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان یہودیوں کا تعلق چاہے آپ کے زمانے سے ہو چاہے حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہو، ان یہودیوں کے دل ہدایت کو قبول کرنے کے معاملے میں اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے تشبیہ دی. پھر کہا پتھروں کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی بھی نکل جاتا ہے، یہ رب کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں، مگر ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے. تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے دل کی سختی سے امن عافیت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ دل جب سخت ہو جائے نا دوستوں، تو کتنی ہی نصیحت کی بات ہو، کتنی ہی فائدے کی بات ہو، وہ قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان سے زیادہ کلمات نہ نکالا کرو، کیونکہ جو شخص جتنی تیزی کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اس کا دل اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے. یہ فضول گوئی اگر آپ غور کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص یا کسی دوسرے صحابی کے وصال کے وقت جب آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے ارد گرد جمع ہیں اور ان کی لاش مبارک بالکل سامنے ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان رو رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ بھی رونے لگے. پھر آپ نے کہا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں اور دل کی سخت ہو جانے پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ صرف زبان بہک جائے تو رب اس پر پکڑ فرما کر عذاب میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ ہر عمل کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے. آپ بات کریں گے تو پھر غیبت کریں گے، آپ جب زبان کھولیں گے تو حسد میں مبتلا ہوں گے، آپ جب زبان کھولیں گے تو گالی گلوچ کریں گے، آپ زبان کھولیں گے تو جھوٹ بولیں گے. صرف آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں تو گھر کا ماحول اسلامی ماحول بن جاتا ہے. یہ آپس میں آج دوریاں، نفرتیں پھیل کیوں رہی ہیں دوستوں؟ ذرا غور تو کریں. نفرت پھیلی کیوں؟ کیونکہ یار اس نے میرے پیچھے یہ بات کر دی، اگر اس کو بات کرنی تو میرے سامنے آ کر کہتا، سامنے کہی تو دل آزاری ہو گئی، پیچھے کہی تو غیبت ہو گئی، پھر جب اس کے پیچھے کہی تو اس کو بھی غصہ آ گیا، جواب میں اس نے بھی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر کے 3-4 اور مزید باتیں بڑی کر دیں. تو سب کیا ہے؟ یہ صرف زبان ہے کہ اس کا گھاؤ اتنا تیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کی مار سے کہیں بڑھ کر زبان کی مار ہے، کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا دوستوں. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، بے جا کلام کرنے میں اپنے آپ کو بہت دور رکھیے.
کیونکہ جو شخص جتنا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہو جاتا ہے، اور پھر ذکر الہی کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے اور پھر وہ دل نور بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان لوگوں کی کیفیت بتائی کہ یہ ایمان کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت موجود تھی، وہ یہ امید رکھتے تھے کہ مدینے میں جو یہودی موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، وہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے مددگار ہیں، تو کیوں نہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو یہ یہودی بھی ایمان لے آئیں۔ انصاری صحابہ کی دل کی یہ تڑپ تھی۔ تو قرآن نے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے انصار صحابہ کیا تم اس بات کی امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کی طمع ہے، امید ہے؟ حالانکہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ تم تو یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری بات، تمہاری تبلیغ پر ایمان لے آئیں، اور ان کی اپنی کیفیت یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اس نے رب کے کلام کو بھی سنا ہے، وہ علماء توریت ہیں، رب کے کلام کو جانتے ہیں، توریت کو مانتے ہیں، لیکن دل کی سختی اتنی ہے کہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، جاننے کے باوجود بھی وہ اس کلام توریت میں تبدیلی کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، یہ تو رب کے کلام کو بدلنے والے ہیں۔ اے انصار صحابہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو صرف مصطفیٰ کریم کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل یہ کہتے ہیں کہ سچوں کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام علماء توریت میں بڑے عالم دین تھے، آپ کا بھی تعلق یہودیت سے تھا، لیکن جب سرکار مدینہ کو دیکھا تو فوراً بارگاہ رسالت میں آ کر آپ کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ سچوں کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہا گیا ہے انصار صحابہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی یہ توریت میں تحریف تبدیلی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان یہودیوں میں سے بعض منافق بھی ہیں، جس طرح ایک مومن کے اندر بھی منافق ہوتے ہیں نا، اس طرح یہودیوں کے اندر بھی منافق تھے کہ جنہوں نے بظاہر تو یہودی مذہب کو اپنایا ہوا تھا، دکھنے میں تو وہ یہودیوں کے سامنے ایسے تھے جیسے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی طبقہ ہے، جس طرح آج منافقین کو دیکھ کر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حلیہ تو مذہبی ہے لیکن دل میں نفاق ہے، اس طرح یہودیوں میں بھی منافق تھے۔ تو جب وہ یہودی منافق صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے، ملاقات کرتے، قالوا، تو وہ کہتے آمنا، ہم بھی تم پر اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو یہ بات کہتے کہ ہم آقا کریم پر بھی ایمان لائے ہیں، ان کی کتاب توریت پر بھی، ان کی کتاب قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہاں تو یہ بات کہی، پھر یہی یہودی منافق اٹھ کر جب آپس میں خلوت میں ملتے، خاص محفل، پرائیویٹ محفل میں ہوتے، تو جب وہاں ملاقات کے لیے جاتے، قالوا، تو ان یہودیوں کے سردار ان کو دیکھ کر یہ بات کہتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم،
کیا تم مسلمانوں کے پاس جا کر وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں جس چیز کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات کا جو ذکر کیا ہے، تم مسلمانوں کے پاس جا کر حضور کے اوصاف اور کمالات بیان کرتے ہو، تو ہوگا یہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کو یہ تمہاری ساری باتیں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمانوں کے پاس جا کر حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہو اور خلوت میں آ کر تم ہمارے ساتھ ملتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو۔ تو جب تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہو تو مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے نبی کی شان کیوں بیان کرتے ہو؟ ورنہ کل کو اللہ تبارک و تعالی یہ بات تم سے کہے گا کہ تم تو سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی تم منافق کیوں رہے؟ تم سچے مومن ہو جاتے۔ تو یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ ان یہودیوں کے جو سردار تھے وہ اپنے منافق یہودیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کیوں تم مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان سے جا کر ملاقاتیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیوں یہ باتیں وہاں جا کر کرتے ہو؟ خود بھی پھنس رہے ہو، ہمیں بھی پھنسا رہے ہو۔ تو اولا یعلمون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا نتیجہ بیان کیا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تم رب کے علم میں شک نہیں کرو، تم آپس میں تو یہ باتیں کر سکتے ہو کہ مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان کو تم جا کر بات غلط کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، جب ان کے ساتھ ملو تو ان کی بولی بولو، یہ تم لوگوں کے ساتھ تو کر سکتے ہو مگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے بعض امی ہیں۔ امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل ہیں، کہ جنہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، جنہیں توریت کھول کر پڑھنے آتی نہیں ہے، توریت میں لکھا کیا ہے وہ پڑھنا جانتے نہیں، جب پڑھنا نہیں جانتے تو اس کا مفہوم انہیں معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہیں تو یہ ان پڑھ، لیکن یہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، اور پھر وہ پڑھے لکھنے کے بعد توریت تو پڑھ کر ان کو سناتے ہیں جو ان پڑھ ہیں، لیکن اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، اور اس کی تشریح کے اندر آ کر ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف آپ کے کمالات ہیں ان کو بالکل پھیر کر بدلتے ہیں، پھیر کر بیان کرتے ہیں، تو یہ تو ان پڑھ ہیں، ان کو تو ویسے ہی پڑھنے نہیں آتا، یہ جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ انہیں غلط بتاتے ہیں۔ تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو یہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اسی پر ہی کاربند ہو جاتے ہیں اور اسی چیز کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ان میں سے کچھ امی ہیں، لا یعلمون الکتابہ، وہ توریت کو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر اتنا ہی کہ وہ من گھڑت باتیں سن لیتے ہیں۔ جو ان کے بڑے ہیں وہ انہیں من گھڑت باتیں تشریح کر کے جو بتا دیں یہ اسی پر ہی کاربند ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ ان پڑھ لوگ تو صرف خیالات، وہم اور گمان کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ تم اس طرح عمل کرو تو تمہارے لیے جنت ہو جائے گی، تم یہ عمل کرو تو تم اس طرح جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جو ان کو کہا یہ تو اپنے خیالات کے مطابق کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اگلے ان یہودیوں کی ایک اور منافقت کو کھولا، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے دوستوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سماعت کرنی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ،
جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو یہودیوں کے سرداروں نے اور توریت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے تو اپنی کتاب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اوصاف پڑھ لیے تھے، تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا اور قوی اندیشہ ہوا کہ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں تو اب ہماری سرداری نہیں رہے گی، اب لوگ ہمیں چھوڑ کر حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا اور ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ جو بڑا ناپاک تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی نسبت کس طرح کرتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہماری نہیں ہے، یہ تو رب نے جو بھیجی ہے وہ ہم نے تمہیں پیش کر دی۔ تو اپنا لکھا ہوا ہے اور اس کی نسبت کس طرف کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا سا دنیا کا مال حاصل کر لیں، اس کو فروخت کریں، دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ان علماء توریت نے اور ان سرداروں نے دیکھا کہ اب ہماری سرداری جا سکتی ہے اور سب حضور کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے توریت کے اندر خود حضور کے اوصاف پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب جب انہوں نے اوصاف پڑھے ہیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی آخر الزماں، نبی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس توریت کو ہی تبدیل کر دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اوصاف اس توریت میں موجود تھے انہوں نے ہر وصف کو الٹا کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اوصاف تھے انہوں نے ہر وصف کو بدلنا شروع کر دیا، اور پھر جب کتاب میں تحریف کی تو اپنی اس تحریف کی نسبت بھی یہ اللہ کی طرف کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دوستو یہاں ایک بات بتانی ہے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا اس دنیا میں، آپ میری یہ بات نوٹ کر لیں، چاہے اچھا شخص ہو یا چاہے برا شخص ہو، اپنا چورن بیچنے کے لیے اسے دین کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ اپنا بندہ ہو اس کے پاس بھی قرآن اور حدیث سے دلائل ہوں گے، مخالف ہو اس کے پاس بھی قرآن اور حدیث اس کے پاس بھی قرآن اور حدیث کے ہی دلائل ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی شخص جو بد مذہب ہو وہ کبھی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ میں بد مذہب ہوں، میری تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں، میرے پیچھے چلو۔ اگر وہ اتنا اوپن کہے گا تو لوگ کب اس کے پیچھے چلیں گے؟ کوئی اس کے پیچھے نہیں چلے گا۔ تو دراصل وہ اپنی بد مذہبیت کو چھپانے کے لیے اپنے غلط کام کی نسبت قرآن اور حدیث کی طرف کرے گا اور کہے گا کہ یہ تو قرآن میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک پیش کی ہے۔ تو دوستوں، صحیح المذہب ہو یا بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، اس کو سپورٹ قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ ان یہودیوں نے بھی جب توریت میں تبدیلی کی، حضور کے اوصاف کو انکار کر کے مٹا دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے بھی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بد مذہب ہو یا صحیح المذہب ہو، وہ اپنی بات کو مضبوط اور پاورفل بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کا سپورٹ ضرور لے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یار وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث لا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا ایک ہی اصول ہے۔ ایک آپ کو ایسا اصول بتا رہا ہوں کہ آپ اس اصول کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس اصول کے ذریعے ہر بندے کی بات کو پرکھیں۔ اگر اس اصول سے میچ کر رہی ہے تو یہ بات یقیناً حق اور سچ ہے، اور اگر اس اصول کے ٹکرا رہی ہے، خلاف ہے،
تو آپ کا ذہن بھی یہ بات گواہی دے، دل بھی یہ گواہی دے کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کام سے اللہ کی، رسول اللہ کی، انبیاء اولیاء کی محبت اور ادب میں اضافہ ہو، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کام بالکل عین اسلام اور صحیح کام ہے۔ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو۔ اس کی آسان مثال، آپ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی اس وقت بد مذہبوں کے ایسے ایسے اعتراضات جو کہ آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے اپنے لوگ، آفس کے اندر ایسے لوگ، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ غلط بات کرتے ہیں اور سامنے سے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ جائز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ حضور کا میلاد منانے سے محبت رسول میں اضافہ ہوگا یا محبت رسول میں کمی ہوگی؟ یقیناً بندہ مومن یہی کہے گا کہ رسول اللہ کا میلاد منانے میں حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو بس یہ اصول ہے کہ ہر وہ عمل جس سے محبت رسول میں اضافہ ہو وہ عمل درست ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے یہ بات دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا ہی نہیں ہے، تو کیا تم صحابہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہو؟ یہ تو پوری سیرت صحابہ میں کہیں نہیں لکھا کہ جمعے کے بعد وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوں۔ تو وہی اصول کیا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو وہ عمل درست ہے۔ اب آپ بتائیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا دل بھی گواہی دے اور آپ بالکل عقل و شعور کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ مبارک عمل ہے اور اس کے کرنے میں ثواب بھی ہے اور رسول اللہ کی خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، مارکیٹ کے اندر جو اپنی پروڈکٹ تھرڈ کوالٹی کی بھی ہو تو وہ اس کی کوالٹی جب بیان کرتا ہے تو وہ ایک نمبر کوالٹی تک پہنچا دیتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ وہ کبھی کہے گا کہ اس میں اتنے عیب ہیں، یہ اس کے اندر یہ غلط چیز لگی ہوئی ہے، یہ بیکار چیز ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ وہ اتنی کوالٹی بیان کرے گا، اتنی کرے گا کہ آپ ایک نمبر اور 3 نمبر میں فرق ہی نہیں کر پائیں گے کہ یار یہ تو بول تو ایسے رہا جیسے 1 نمبر ہے۔ تو کوئی اس دنیا کے اندر، چاہے دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ ہو، ہر بندہ سہارا اچھی چیز کا ہی لے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ نے کہاں فرق رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں بھی تو پہچان رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی تو عقل دی ہے، میں بھی تو سوچوں کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو آپ اپنے دین کے معاملات میں ذرا سوچیں تو صحیح کہ کس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہ عمل درست ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ قرآن میں یہ ارشاد نہیں کہ اے مومنو تم بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجو؟ تو اس میں تو بھیجنے کا حکم ہے، یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ جمعے کے بعد نہیں پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ بس کہا کہ بھیجو۔ اب جس وقت بھی بھیجیں گے وہ اللہ کے حکم پر عمل ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ رب نے اس حکم کو عام رکھا ہے کہ بھیجو، چلتے پھرتے بھیجو۔ اب کوئی چلنے پھرنے والا آ جائے، وہ کہے کہ صحابہ نے چلتے ہوئے پڑھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ اولاً تو اس کے پڑھنے میں حضور کی محبت کا ذریعہ ہے، یہ محبت مصطفیٰ میں اضافے کا ذریعہ ہے، تو میں تو پڑھوں گا۔ جہاں تک صحابہ نے نہیں پڑھا چلتے ہوئے، اولاً تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے چلتے ہوئے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اگر بالفرض پتہ چل بھی جائے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا تو صحابہ ہیں، وہ حضور کے نام پر جانیں دے سکتے ہیں، تو کیا وہ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں کنجوسی کریں گے؟ تو دوستوں، محبت رسول، تعظیم رسول، ادب رسول،
محبت اولیاء، تعظیم اولیاء، ادب اولیاء، یہ جس جگہ، جس کونے، جس مرکز سے ملے وہ مرکز صحیح رستے کا مرکز ہے، اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل جانا یہی جنت کا رستہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان یہودیوں نے بھی اپنا چورن بیچنے کے لیے اس کی نسبت کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اب رب نے ان کے لکھے ہوئے کے بارے میں کہا خرابی ہو ان لوگوں پر، برباد ہو جائیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو لکھا۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ برا عمل کر رہے ہیں۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، یہودی اپنے زعم میں، یہ خیال میں یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب ہیں کہ ہمارا پروردگار تو ہمیں عذاب دے گا ہی نہیں، چونکہ ہم تو رب کے بیٹے ہیں، چونکہ ہم تو رب کو اتنا قریبی مانتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہمیں عذاب دے گا ہی نہیں۔ اپنے خیال میں اپنی طرف سے جو ان کو آیا وہ کہنے لگے۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ہمارا رب ہمیں عذاب دے گا ہی نہیں، ہاں الا ایام معدودہ، مگر کچھ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں میں ہمارا رب ہمیں عذاب دے گا۔ وہ گنتی کے چند دن کیا؟ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی، بس وہ چند دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن، بس اتنے دن ہمارا رب ہمیں عذاب دے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ کیا تمہارا اللہ تبارک و تعالی سے کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ تمہارا رب تمہیں عذاب نہیں دے گا، جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا؟ کوئی وعدہ ہے تو لاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے رب نے کب تم سے وعدہ کر لیا۔ تو آپ فرما دیجئے، اے محبوب، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی عہد، کوئی معاہدہ کیا ہے؟ تو اگر واقعی معاہدہ کیا ہے، تمہارے رب نے کہا ہے، تو رب جب وعدہ کر لیتا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن لاؤ تو صحیح، یہ وعدہ ہوا کہاں ہے؟ تو دوستوں ایسا کوئی وعدہ نہیں، کسی چیز کا کوئی وعدہ نہیں، یہ سب ان کی اپنی من گھڑت خیالات تھے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ کیوں اتنا اول فول بکے جا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا اور تم منہ سے نکالے جا رہے ہو؟ بلا، ہاں کیوں نہیں۔ اب اختتامی بات اس واقعے کی، بلا ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے برا عمل کیا، برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اتنی برائی کی کہ اس کی برائی نے اسے پورا کا پورا گھیر لیا، اس کی خطاؤں نے، اس کی لغزشوں نے اسے گھیر لیا، تو پھر فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر سیئہ اور خطیئہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نے برا عمل کیا اور اس برے عمل نے اسے گھیر لیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ یعنی جس شخص نے کفر کیا اور شرک کیا تو یقیناً وہ شخص جہنمی ہی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ والذین آمنوا، اب ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا درجہ نیک اعمال بھی ہیں۔ صرف ایمان لانے کے بعد میں یہ سمجھوں کہ اب میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں یہ سمجھوں کہ اب میں روزے نہیں رکھوں گا، بھائی میری جاب کی ٹائمنگ ایسی ہے،
میرا کھڑا اس جگہ پر رہنا بہت ضروری ہے، میں اتنی گرمی میں کھڑا رہتا ہوں، میرے لیے تو روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، محال ہے، تو یہ عذر اسلام میں کوئی قبول نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا، اب جو کچھ بھی ہو، جب تم رب پر ایمان لائے ہو تو اب رب کی ماننی بھی پڑے گی۔ بس رب نے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں اتنی بھاری مشینوں کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، اتنے تپتے ہوئے دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں، میرے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ جب پختہ ارادے کے ساتھ رب کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب اس کی مدد فوراً کر دیتا ہے۔ تو کہا ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، یہ گروہ جنتی گروہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں، خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ کی شفاعت اور بلا حساب داخل جنت ہوں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چلنا ہی تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول یعنی مردہ شخص کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تم نے عبرت حاصل نہیں کی، تو وہ سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے،
یعنی بے شک محمد سچے نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتاب توریت میں موجود ہے۔ اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے سردار اور علماء ان سے کہتے ہیں، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیں تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے، اور ان کے لیے خرابی ہے ان کی اس کمائی کے سبب۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے یعنی کفر پر مر جائے، وہی دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، جتنا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم قرآن کریم کو سمجھنا ہم تمام کے لیے آسان فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنی محبت کے ساتھ ہم تیرے گھر میں تیرے پاک کلام مجید کو سننے سمجھنے کے لیے حاضر ہیں، اے مالک و مولا یہ فضل و کرم ہمیشہ ہم پر جاری و ساری فرما۔ ہمیں استقامت کے ساتھ ہر جمعے کی رات دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے دوسروں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہماری زندگیوں کو پر نور فرما، ہماری قبر و حشر کو پر نور فرما۔ اے رب کریم دل کی سختی سے محفوظ فرما۔
اے مالک و مولا دل کو نور علی نور فرما، اے رب کریم نیک اعمال سے ہمارے دلوں کو پر نور فرما، اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، اے رب کریم اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ سر شرم سے جھکاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہم تمام کو توبۃ النصوح عطا فرما، توبۃ النصوح پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم حاضرین کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں آرزویں پوری فرما، اے رب کریم جو پریشان حال ہوں اس کی پریشانی کو دور فرما، اے رب کریم جو بے روزگار ہے اسے حلال پاکیزہ برکتوں والا رزق نصیب فرما، اے مالک جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے رب کریم اے مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل شفا عطا فرما، اے رب کریم ہم تمام کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، جو روحانی مرض میں مبتلا ہیں مالک و مولا ذکر الہی کی برکتوں سے ہر مرض کو شفا میں تبدیل فرما، اے رب کریم ہم تمام کی تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اس درس قرآن میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل درگزر فرما، اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما، اس کا ثواب حضور پر نور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما، آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما، بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما، صدقہ سید الشہداء کا ہمارے ادارے نور حمزہ کو ہر آن ہر لمحے کامیابی عطا فرما، ہمیں پڑھانے والے ہمارے تمام اساتذہ کرام، دنیاوی اور دینی تعلیم دینے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں، ہر استاد کو دارین کی جزا عطا فرما، عزتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہر خیر کی خیرات عطا فرما، اے رب کریم ہمارے ادارے کو اسلام کا عظیم مرکز بنا، ہمیں اپنی اولادوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، انہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھنے والے ادارے میں داخلہ دلوانے کی سعادت عطا فرما، اے رب کریم اس محفل پاک کا ثواب ہماری لاج رکھنے والے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما، آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً شمالاً جنوباً غرباً جہاں کہیں جو آرام فرما ہے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما، اس کا ثواب بالخصوص استاذ العلماء فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما، رب کریم صدقہ امیر المجاہدین کا ہم تمام کو حضور سے وفاداری نصیب فرما، غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت عطا فرما، اے رب کریم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اپنی ہر نعمت قربان کرنے کا عملی جذبہ اور عملی میدان میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہم تمام کو بہادری کی نعمت عطا فرما، بزدلوں سے بچا، بزدل لوگوں کی صحبت سے بچا، جو لوگ بزدلی کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں ان کی منافقت اور بزدلی کو لوگوں پر ظاہر فرما، اے رب کریم ہم تمام کو
بہادری کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر آن وفاداری کی نعمت عطا فرما۔ اے رب کریم اس رضوی مشن کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، اس محفل پاک کا ثواب تمام غازیان اسلام، غازی اسلام، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ الرحمہ اور حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، میرے والد، دادا، نانا، ماموں، پھپھیاں، پھپھا، اہل و عیال، خاندان، ننیال و ددیال میں اوپری نسل تک جتنے صاحب ایمان گزرے، قیامت تک گزریں گے، ہم اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں مولا قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم ہم تمام کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری قبر کو روشن کر دینے والی تحریک لبیک یا رسول اللہ، ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی اس تحریک کو ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحے عروج عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ اے رب کریم اس تحریک کو منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، ظلم کرنے والوں کے، ظالمین کے ظلم سے بچا، فتنہ ڈالنے والوں کی فتنہ پروری سے محفوظ فرما، مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت عطا فرما۔ ہم سب کو دین رسول تخت پر لانے کے لیے خوب محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس پیارے پاکستان میں جلد از جلد نظام مصطفیٰ کا سویرا اس تحریک کے ذریعے ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم نظام مصطفیٰ کی برکتیں ہم تمام کو جلد از جلد عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ہم تمام کی تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم جتنی دعائیں التجائیں کرنی تھیں ذہن میں موجود تھیں اب نہ رہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں جلد عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے رب کریم ہم تمام کو جلد از جلد عمرہ مقبول، حج مبرور کی سعادت عطا فرما، بغداد معلی مقدس مقامات کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہم تمام کو جلد از جلد مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع کو سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرا
مت پیلا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پیلا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عزم کرتے ہوئے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، برحمتک یا ارحم